اب ہم بات کرتے ہیں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی۔ میرے خیال میں جسے ہمیں طاقت کا سرچشمہ کہنا چاہیے، آج سے نہیں، جب سے پاکستان بنا تب سے ہی، جس میں بہت سارے لوگ، بہت سارے گروپ، بہت سارے گروہ، بہت ساری پارٹیاں زیر اطاعت آئیں، ان کو ٹرائلز کا سامنا بھی کرنا پڑا مختلف ادوار میں۔ کیا اگرتلا سازش کیس، کیا راولپنڈی سازش کیس، کیا اٹک سازش کیس، کیا لیبیا سازش کیس، کیا ذوالفقار سازش کیس، یہ وہ سب سازش کیس تھے جس میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے سمجھا کہ یہ ہمارے خلاف ہیں، جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے خلاف نہیں تھے۔ یہ سسٹم کو چینج کرنے کے لیے نظریاتی بنیادوں کے اوپر اور اس ملک کے عوام کو ایک غیر طبقاتی سماج دینے کے لیے جس میں ہر کسی کے پاس وہ سہولت میسر ہو، نیچے سے لے کے اوپر تک وہ ملنی چاہیے۔ تو یہ جتنے بھی یہ کیمرہ ٹرائل ہوئے، اس میں جتنے لوگ بھی ٹرائل ہوئے، ان کا مقصد ایک ہی تھا۔ جو آگے ٹرائل ہونے جا رہے ہوں گے، ان کا مقصد کیا ہے کیا نہیں ہے، یہ تو ہم ابھی اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ ماضی میں ایسا ہی ہوا، وہ کوئی بھی ہو، کوئی بھی اٹھا کے دیکھ لیں، کیس اسٹڈی کے طور پہ کوئی بھی آپ اس کا دیکھ لیں۔ تو مجھے یہ سمجھ آئی اتنے برسوں کے بعد کہ پاکستان میں جو ہم امریکہ سے اپنے راہ و رسم لے کے چلے لیاقت علی خان کے دور سے، وہ مناسب نہیں تھے۔ آفرز یو ایس ایس آر سے بھی تھی کہ آپ ادھر آئیں، ہمارے ساتھ معاملہ کریں، ہم اکٹھے مل کے چلیں گے۔ آزادی کے بعد کی بات کر رہا ہوں، جب لیاقت علی خان کو وزیر اعظم بنایا گیا۔ لیکن اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ تب یہ کیا کہ نہیں، ہمیں امریکہ کے ساتھ جانا ہے، اور تب سے آج تک ہم وہیں اٹکے ہوئے ہیں۔ اور اب پھر یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے پاکستان کی سلامتی کے حوالے سے، ریاست کی سلامتی کے حوالے سے، عوام کی فلاح و بہبود کے حوالے سے۔ تو یہ بھی میں بالکل اس بات کو سمجھتا ہوں کہ آج بھی اگر ہم یہ طے کر لیں کہ ہمیں کس بلاک کے ساتھ رہنا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے کیسے پاکستان کو لے کے چلنا ہے، وہ کوئی سیولین پرائم منسٹر ایسا نہیں کر سکتا، وہ بھی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا کوئی جرنیل ہی کر سکتا ہے، جس کے پاس اتھارٹی ہے، جس کے پاس پاور ہے، جو طاقت کا سرچشمہ ہے۔ وہ یہ سوچ لے کہ ہمیں چائنا، رشیا، ایران اور جو دیگر ممالک ہیں، ہمیں فیوچر میں ان کے ساتھ جانا ہے۔ اب ہمیں امریکہ کے ساتھ مزید آئی ایم ایف، ورلڈ بینک، جو بھی قرضے معاملات ہیں سارے، تو یہ ایک ہی بار اب یہ طے کر لینا چاہیے کہ ہم کون سی ڈائریکشن کو لے کے چلیں جس میں عام آدمی کو زندگی میں ریلیف ملے، نہ کہ ان کو ملے جو 75 سال سے ریلیف لے رہے ہیں۔ اب ہم کچھ بات کر لیتے ہیں موجودہ صورتحال کے اوپر۔ اب جو لوگ پی ٹی آئی کے حوالے سے جن کے ٹرائل ہونے جا رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ملٹری کورٹس میں کیمرہ ٹرائل نہیں کرنے چاہیے۔ ان کو عام عدالتوں، جو سول کورٹس، جو ہماری عدالتیں فوجداری کے حوالے سے موجود ہیں، ان میں ٹرائل کرنا چاہیے۔ سالڈ ایویڈنسز ہیں، تو کوئی اس میں ڈر، خوف، خطرہ ہونا نہیں چاہیے کہ ان کو ہم کیمرہ ٹرائل میں لے کے جائیں، فوجی عدالتیں ان کے لیے تشکیل دیں۔ اور ٹھیک ہے، ان سے یہ سب ہوا ہے، لیکن اس سب کو بالائے طاق رکھتے ہوئے یہ دیکھنا چاہیے کہ سزا تو ہونی ہی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ ایویڈنسز ہیں، ماڈرن ڈیجیٹل دور ہے، ماڈرن دور ہے، تو کوئی بچ سکتا نہیں ہے۔ تو اگر اس سے گریز کیا جائے تو ٹھیک ہے، لیکن آگے جو فیوچر کے حوالے سے جو سٹیک ہولڈرز ہیں بڑے، جو اکھاڑ پچھاڑ کر رہے ہیں، کوئی نئی جماعت، کوئی نیا گروپ، کوئی نیا گروہ، جیسے ماضی میں آئی جے آئی بنائی گئی، اسلامی جمہوریہ اتحاد بنایا گیا،
پی این نے پاکستان نیشنل الائنس بنایا گیا بھٹو کے خلاف، بعد میں اور اس طرح کے کبھی نون لیگ کے لوگ کاف لیگ میں گئے اور کبھی کاف لیگ کے لوگ کسی اور پارٹی میں گئے. اب جیسے پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں وہ اپنا کوئی سیاست چھوڑ رہا ہے، کوئی پارٹی عہدے چھوڑ رہا ہے اور آگے کہیں جانے کی کوشش کر رہا ہے کہ کہاں سے جانا ہے کہاں نہیں جانا. تو گزارش ان سے یہ ہے کہ ان کو کہیں جانے نہ دیں، ان کو ان کے اپنے حال کے اوپر چھوڑ دیں. پارٹیاں موجود ہیں، ان کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. جس کو جہاں کہیں جانا ہے اس کو جانے دیں، اور الیکشن جو ہونے آگے سپٹمبر اکتوبر یا جب بھی ایک ٹائم فریم ہے اس کے اندر، تو ہر کسی کو یہ آزادی حاصل ہو کہ اس نے انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑنا ہے یا اس نے کسی اور پارٹی کو جوائن کر کے الیکشن لڑنا ہے. ان کو کالز نہ آئے کہ انہوں نے کہاں جانا ہے، کس طرف جانا ہے. تو اگر آپ نے اپنے آپ کو نیوٹرل کیا ہے اور سمجھتے ہیں کہ ہمیں نیوٹرل رہنا چاہیے تو پھر ان کو الاؤ کر دیں. دوسری صورت یہ ہے کہ اگر آپ نے ہی یہ سب کچھ کرنا ہے تو پھر کچھ ایسا کریں کہ جس میں ایک عام آدمی جو انتہائی پستی میں زندگی گزار رہا ہے اس کے لیے سوچیں کہ اس کے لیے کون سے سسٹم اور نظام کو آپ نے پاکستان میں اس کا ایک نیا تجربہ کرنا ہے. جیسے آپ چائنا کے ساتھ مراسم اچھے بن رہے ہیں، رشیا کے ساتھ بن رہے ہیں، ایران کے ساتھ بن رہے ہیں، تو پولیٹیکل پارٹیز کو پھر کہیں خیر بات کہہ دیں، اپنی کوئی ایک پارٹی بنا کے اس کو لے کے چلیں اور کوئی ایسا سسٹم رائز کر دیں پاکستان میں کہ جس میں عام آدمی کو ریلیف ملے. اس سب کانٹیننٹ کے اوپر 150 سال گورے نے حکومت کی، اس سے پہلے کی میں بات نہیں کر رہا. اس میں کہیں کوئی عام آدمی جو تھا وہ متاثر نہیں ہوتا تھا، اس کے لیے روٹی روزی کے مواقع میسر تھے. تو کوئی ایسا کچھ کریں جس میں جو قوم بیچاری پس گئی ہے، جس کی کوئی استطاعت نہیں رہی، جس کے پاس کچھ بھی کرنے کی، جو روزمرہ کے جو معاملات ہیں ان سے ہی باہر نہیں نکل پا رہی، تو میں جو طاقت کا سچشمہ ہے میں ان سے یہ گزارش کروں گا کہ کوئی ایسا سسٹم لے کے آئیں کہ جو آنے والی نسل ہے یہ تو بھول جائیں اس نسل کو. مطلب جس نے ینگ جنریشن نے جس کو پی ٹی آئی کو ووٹ دیا یا ووٹ دلوایا گیا، جو بھی کیا گیا وہ ایک الگ بات ہے. تو ان کے لیے کوئی ایسا کوئی ایک نظام وضع کر لیں، اور وہ آپ ہی کر سکتے ہیں، وہ کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں کر سکتی، وہ کسی کے اختیار میں نہیں ہے. پولیٹیکل پارٹی پرائم منسٹر ایک سیکنڈ کی سپریم کورٹ میں اس کی کنٹیمپٹ، اس کو فارغ کرنا، ایگزائل میں بھیجنا، پھانسی لگانا، سڑک کے اوپر قتل کروا دینا، تو یہ تو چلتا رہا ہے. تو اب ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ میری گزارش ہے.